حکم رکھا ہے. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل پیکر اخلاص یادگار اسلاف برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری شیر محمد عثمانی صاحب زید مجدہ زیوغار احباب دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں، اس دنیا فانی کے اندر ہر انسان کے دل کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے ہر حوالے سے امن و سکون نصیب ہو جائے
اور میں ہر قسم کی بے چینی اور بے سکونی سے بچ جاؤں۔ یہ تو ہے دنیا کی عافیت، اور ایک آخرت کو سنوارنے والے انسان کی یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہدایت بھی نصیب ہو جائے، جس ہدایت کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر مانگا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب امن کیسے نصیب ہوگا اور ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ رب العالمین نے قرآن مجید کا ایک قانون اس سلسلہ میں بیان فرمایا، سنیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 82 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ۔ ابھی ہم مدینہ طیبہ سے اتنے دور نہیں گئے تھے، تھوڑا فاصلہ تھا، مدینہ طیبہ کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہو کر اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رضاکاروں، معلوم یوں ہوتا ہے یہ جوان تمہاری طرف آ رہا ہے، اندازہ ہمارا یہ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندازہ درست تھا۔ ہم مدینہ طیبہ سے باہر، جوان سامنے آ رہا ہے سواری پر سوار ہو کر، بڑی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ پہنچا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، سید الاولین ہونا برحق، سید الاخرین ہونا برحق، شفیع المذنبین ہونا برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف رب العالمین کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر، تمام صحابہ کرام بھی مدینہ طیبہ سے باہر، آپ جہاد کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جو ہر جگہ موجود ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہو، اسے سفر کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑا کرتی۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس، اور رب العالمین کی لاریب کتاب۔ فرمایا مما تکون فی شان ما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا۔ آیت نمبر 61 میں نے کھولی ہوئی ہے، سورت یونس 11واں پارہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حالت میں ہوں، اوپر اللہ حاضر ناظر موجود ہے۔ آپ قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت میں مصروف ہوں، اوپر اللہ کریم موجود ہے۔
کائنات کے باقی انسانوں تم جو بھی عمل کر رہے ہو اور رب العالمین اوپر حاضر ناظر موجود ہے. اللہ کریم کی قرآن پاک اس مقام نے فیصلہ کر دیا ہر جگہ موجود ہونا صرف رب العالمین کی صفت ہے. آپ بھی مدینہ طیبہ سے باہر صحابہ کرام جو قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کرام کے سردار اور امام ہیں وہ بھی مدینہ طیبہ سے باہر. مسئلہ سمجھ آ گیا ہر جگہ موجود ہونا صرف مالک کے کائنات کی شان ہے. اللہ کے بغیر کوئی ہر جگہ موجود نہیں. معلوم ہوتا ہے یہ سوال تمہاری طرف آ رہا ہے. حضرت جلیل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ درست ثابت ہوا. سواری پر سوار ہو کر اس بندے نے قریب آ کر پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں کہا سوار کہاں سے آ رہے ہو؟ سارے صحابہ کرام سننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اے جوان اتنی تیزی کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہو؟ آنے والے نے جواب دیا حضرت اپنی بیوی بچوں کے پاس سے آ رہا ہوں, خاندان والوں کے پاس سے آ رہا ہوں, اپنے اہل و عیال کے پاس سے آ رہا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ کیوں آئے ہو؟ انہی سوال جوان کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا ہوں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہو. حضرت وہ کیسے؟ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. اچھا دو سوال کیے, سامنے سواری پہ سوار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. دوستوں جھگڑا ختم ہو گیا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام پر حق, لیکن دل کا حال جاننا صرف اللہ کریم کا حق. آپ واقف ہوتے کہاں سے آ رہا ہے, کس ارادے سے آ رہا ہے, سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میرے سامنے 28واں پارہ سورت کا نام سورت التغابن ہے. فرمایا یعلم ما السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ التغابن 28واں پارہ. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے. زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا بھی حال جاننے والا صرف اللہ ہے. جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا صرف اللہ ہے. اللہ تو دل کے ارادے بھی جاننے والی ذات ہے. کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا, تم اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہو. اب جوان نے سوال کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام کی یہ تمنا ہوتی تھی کوئی بہار سے آنے والا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے, ہم جواب سنیں, ہماری معلومات میں اضافہ ہو. جب اس جوان نے سوال کیا حضرت ایمان کیا چیز ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. اس بات کی گواہی دینا میں اللہ کریم کا سچا پیغمبر ہوں. نماز 5 وقت کی قائم کرنا, روزے رکھنا, سال کے
زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کریم طاقت دے زندگی کے اندر ایک بار حج کرنا۔ جوان کہنے لگا حضرت مجھے ساری باتیں قبول ہیں۔ اب خیال ای کو کم کرو جی، آواز موٹا اور اونچا کرو، میری طرف دیکھیے۔ میں ساری باتیں مانتا ہوں۔ آپ نے اقرار کر لیا؟ یہ کر لیا۔ اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، یہ بھی میں نے مان لیا۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ بھی میں نے اقرار کر لیا۔ اللہ کریم نے توفیق دی، 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، رمضان شریف کے روزے بھی رکھوں گا۔ اللہ نے مجھے مالی طاقت دی، سال کے بعد زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اللہ کریم نے وسعت دی، زندگی میں ایک بار حج بھی ضرور کروں گا۔ ان تمام چیزوں کا اقرار تو ہم نے بھی کیا ہے، اس جوان نے بھی اقرار کر لیا، لیکن ہمارے اقرار میں اس جوان کے اقرار میں فرق ہے۔ ہم یہ تمام باتیں ماننے سے مسلمان ہو گئے، وہ جوان خالی مسلمان نہیں ہوا، آمنہ کے لال کا صحابی بھی بن گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مسلمان تو ہم بھی ہیں، اقرار تو ہم نے بھی کیا ہے ان تمام باتوں کا۔ اس نے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، خالی ایماندار نہیں بنا، رحمت للعالمین کا صحابی بن گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسوا النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کے قریب بھی جہنم کی آگ نہیں آئے گی۔ کون خوش نصیب؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرانی اور مرانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایماندار نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس ایماندار نے میری صحابی کو دیکھا اس تابعی پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اقرار تو ہم نے بھی کیا، تصدیق تو ہم نے بھی کی، لیکن ہمیں جنت کی ٹکٹ ملنے کی کوئی ضمانت نہیں ملی۔ جن صحابہ کرام نے اقرار کیا، تصدیق کی، رب العالمین نے دنیا میں ان کو بہشت برین کی سند عطا کر دی۔ 2 حوالے یہ میرے سامنے، 10واں پارہ، سورت کا نام سورت الانفال، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ زیارت کیجئے، یہ آیت نمبر 74 ہے۔ میں ذرا اس آیت کا پس منظر عرض کر دوں، پھر میں سبق پر آتا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی، بیوی کو ساتھ لیا، دودھ پینے والے بچے کو بھی اٹھایا، سواری پر سوار ہونے کی کوشش کی، روانگی شروع کر رہے تھے۔ آواز سنی، پورا ابا جان جاگ اٹھا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ باپ غیر مسلم تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے آمنہ کے لال کے غلام جھوٹ نہیں بولا کرتے، ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، میں بھی ہجرت کی ارادے سے جا رہا ہوں۔ باپ کے تیور بدل گئے، غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگا سامان ساتھ نہیں لے جا سکتا، سامان یہاں رکھ۔ سامان کی گٹھڑی چھین لی، آوازیں بلند ہوئی، چچا کی آنکھ کھل گئی، قریب رہائش تھی، چچا دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہاں جا رہے
حضرت عبد الرحمن کے والد نے کہا کہ مدینہ طیبہ ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہے. چچا نے کہا میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی ہوئی ہے، وہ ساتھ نہیں جانے دوں گا. اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، چچا گھر میں لے گیا. بھائیوں نے آواز سنی، آپ پہنچے. معصوم بچے کو چھین لیا، یہ ہمارا خون ہے، بچہ بھی ساتھ نہیں جانے دیں گے. سواری کی مہار پکڑ کر چلنے لگے. والد آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. سواری ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے حساب سے 450 کلومیٹر تقریباً سفر ہے. مدینہ طیبہ پہنچے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی، کیا بنا، یہ کیا حال ہے. سارے حالات بیان کیے. حضرت میرا سامان اور سواری والد نے چھین لی ہے، بیوی کو چچا لے گیا، بیٹے پر بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اور میں بھی اعلان کرتا آیا ہوں رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے انصاری صحابیوں، تم میں سے کون حضرت عبد الرحمن کو اپنا بھائی بنائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اٹھے، آئیے میرے ساتھ چلیے. گھر میں لے گئے، کہنے لگے مکان کے 2 حصے کر رہا ہوں، دایاں بایاں جو آپ کو پسند ہے آپ لے لیجئے. یہ میرا اعلیٰ قسم کا کھجوروں کا باغ ہے، 2 حصے کر رہا ہوں، جو حصہ پسند ہے آپ لے لیجئے. یہ میری 2 بیویاں بیٹھی ہیں. غیرت مند مسلمانوں، بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ بہن، ہمشیرہ، بیٹی، ان کا رشتہ دینا تو شریعت کا حکم ہے. بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، پوری انسانیت کی تاریخ اس قربانی کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ 2 بیویاں بیٹھی ہیں، جو پسند ہو. اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو بھائی، مجھے مدینہ طیبہ کی منڈی کا راستہ دکھائیے، ادھار مانگ کر کاروبار کروں گا. اور رب العالمین نے فرمایا، جبریل، حضرت سا زمین پہ حصے دینا چاہتا ہے، میں اللہ کا حصہ بھی جا کر شامل کر دے. آیت نازل ہو گئی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ایمان قبول کیا. 1 نمبر 2 ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا. نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کیا. مہاجرین کی جماعت 1، اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا، نصرت کی، تعاون کیا. انصار مدینہ دوسری جماعت. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین و انصار پکے ایماندار. اللہ کو پتا تھا بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام کی کمی بیشیوں پہ بحث کریں گے. فلاں عمل صحابہ کرام سے ہو گیا، صحابہ کرام نے فلاں کام کیا، فلاں کمی بیشی ہو گئی. فرمایا خبردار کائنات والو، لہم مغفرہ، صحابہ سے کمی بیشی بعد میں ہوگی، ان کی بخشش کا اعلان میں اللہ پہلے کر رہا ہوں. اللہ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، لوگوں نے نہیں کیا. المیہ یہ ہے، صحابہ کرام پکے ایماندار. ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمیں سند اللہ کی طرف سے نہیں ملی، سند صحابہ کرام کو ملی. اولئک هم المؤمنون حقا.
سرگودا کی تحصیل ہے ساہیوال، وہاں پر ایک دروازہ ہے، خونی دروازہ، اب بھی کھڑا ہے۔ اب پتہ نہیں اس کو خونی دروازہ کیوں کہتے ہیں، واللہ علم۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ساہیوال کے اسی دروازے کے باہر گروڑ میں باز کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی تھی، جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے، آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہو گئی۔ یہ مسئلے بیان ہو رہے تھے، ایک ریڑی والا بندہ گزرا، اس نے سنگترے اٹھائے ہوئے تھے۔ سرگودھے کا ضلع ویسے بھی مالٹوں کے لیے مشہور ہے، یہ ریڈ بریڈ ہے، یہ موسمی ہے، یہ کنو ہے، یہ سنگترا ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ اس نے سنگترے اٹھائے ہوئے تھے، آواز لگا رہا تھا، لے لو لے لو اچھے سنگترے لے لو۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیان روکا، لوگوں سے فرمانے لگے میری بات نہیں مانتے، اس بندے کی بات مان لو، اچھے سنگ ترے تو سمینو سارے دو ترے سناؤ تو میں خوش ہوا۔ اچھے سنگ جرے اچھیاں دے سنگ لگ گئے او ترے۔ قاری صاحب کمدر نے کہا عجب نصیب نہ دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان ولی یہ تو بھر گئے چاروں پلے، بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑھیے گئی فیض دی چھلے، او تاج بھی رسول دے نال دفن ہی ناری اور رب دا ویک فضلے۔ جزاک اللہ، میرے درد دل تے بیٹا ہور کرو۔ مسلمان ہم بھی ہیں اور وہ انسان بھی مسلمان ہوا، کرسا میں سبق تے آ گیا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کلمہ ہم نے بھی پڑھا، کلمہ اس نے بھی پڑھا، ایمان کا اقرار ہم نے بھی کیا، ہم نے بھی تصدیق کی، انہوں انسان نے بھی ایمان کا اقرار کیا، تصدیق کی، خالی مسلمان نہیں بنا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی بن گیا۔ میں تمام چیزیں مانتا ہوں، بس اتنا اس بندے نے کہا اونٹ کا پاؤں ایک جنگلی چوہے کی بل کے اندر جا پڑا۔ چوہوں نے بل بنائی ہوتی ہے زمین میں، چوہے نے بل بنایا ہوا تھا، اس کے اونٹ کا پاؤں چوہے کے بل میں جا پڑا، اونٹ نیچے گر گیا۔ حدیث پاک میں آیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اونٹ کے گرنے کی دیر تھی، وہ سوار بھی نیچے گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کرو کیا بنا، اٹھاؤ اس سوار کو۔ جب صحابہ کرام نے سارا دے کر اس کو بٹھایا، عرض کرنے لگے حضرت یہ تو فوت ہو چکا ہے۔ فوت ہو گیا؟ حضرت بس گرا، گردن کے بعد من کا ٹوٹ گیا، اس کی تو روح پرواز کر چکی ہے۔ میں نے سبق پھر روک دیا، موت کا کیا پتا۔ جب آیا تھا تو ایماندار نہیں تھا، ایمان قبول کرنے کے بعد تھوڑی دیر گزری اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے نا۔ میں نے پھر سبق روک دیا، آپ کو قرآن کا ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ دوستوں نے یہ سبق نہیں بھولنا، یہ ہمارا سبق ہے۔ 9 پارہ سورت کا نام سورت الاعراف، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا
الشیطان فکان من الغاوین۔ آیت نمبر 175 سورۃ الاعراف نامہ پارہ میرے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جس قوم کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس قوم کا نام تھا عمالقہ۔ عمالقہ قوم کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمالقہ قوم میں ایک نیک بندہ تھا حضرت بلعم ابن باورا، اتنا نیک آدمی تھا، اور رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا آتیناہ آیاتنا، میں اللہ نے حضرت بلعم کو شریعت کا بہت بڑا علم عطا کیا تھا، آیات کا عالم، باعمل اتنا تھا، ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کرتا اور رب العالمین اس کی دعا خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ مستجاب الدعوات، نیک بھی، عالم بھی، باعمل بھی، مستجاب الدعوات بھی۔ ساری قوم والے اس کے پاس جا پہنچے، حضرت بلعم جی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو 2-3 الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے کہہ دے۔ توبہ 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 توبہ، اللہ کے سچے پیغمبر کے خلاف بد دعا کروں؟ جاؤ۔ قوم نے بڑی منت کی لیکن حضرت بلعم نے بات نہیں مانی، سچے پیغمبر کے خلاف بدعا نہیں کروں گا۔ قوم والوں نے پیسے جمع کیے، سونا چاندی لے کر، ہیرے جواہرات اٹھا کر اس کی بیوی کے پاس جا پہنچے، یہ سارا خزانہ تمہارا ہے۔ حضرت بلعم کی بیوی نے کہا ہم کیا کریں گے، خیر تو ہے، آج کیسے؟ انہوں نے کہا جب حضرت بلعم گھر آئے 2-3 الفاظ بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہلوا دے، یہ سارا خزانہ تمہارا ہے۔ قوم خزانہ چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلعم گھر آیا، بیوی ناراض بیٹھی ہے، خیر تو ہے؟ بیوی نے کہا ساری زندگی غربت میں گزر گئی ہے، آج بڑا گولڈن چانس ہے، اتنا سارا خزانہ قوم والے دے کر گئے ہیں، 2-3 الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے کہہ دے۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن جب بیوی کی ناراضگی دیکھی، خزانے کو دیکھا، لالچ میں آ گیا۔ خزانے کے لالچ میں آ کر بیوی کی بات مان کر میدان میں پہنچا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میدان میں پہنچ کر بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے لگا، بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا، زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی۔ میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میں سنجیدہ بندہ ہوں، بیان میں بھی اور نجی محفل میں بھی۔ یہ میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا، قرآن کی آیت ہے، اگر قرآن پاک کی آیت نہ ہوتی میں کبھی یہ لفظ نہ کہتا۔ یہ حوالہ ہے، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے والی اس کی حالت بن گئی۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، کتے کی زبان تو تھوڑی نکلی ہوتی ہے، حضرت بلعم کی زبان سینے پہ لٹک آئی۔ یہ حوالہ ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کو کچھ نہ کہو پھر بھی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور کتا لیٹا ہوا ہو اس کے سر پہ پاؤں رکھ دو پھر بھی اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ 3 دن تک بھون بھون کر مر گیا۔ کہاں گیا علم، کہاں گیا عمل، کہاں گیا تقوی، کہاں گیا مستجاب الدعوات ہونا؟
جو بھی دعا کرتا اللہ قبول کر. یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. اعتبار زندگی کا نہیں ہے، اعتبار خاتمے کا ہے. حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیکیاں کرتے کرتے جنت کے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت کے برابر جنت دور رہ جاتی ہے. ایک بلی اتنا فاصلہ، ایسا گناہ ہوتا ہے بجائے جنت کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتے کرتے جہنم کے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت جہنم دور رہ جاتی ہے. ایسا اس سے نیک عمل ہوتا ہے بجائے جہنم کے جنت کا وارث بن جاتا ہے. اصل اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ اب سریکی کا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہکے رنگ تے جاری. نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی، ہکے رنگ تے جاری. راتی سونے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم ازاری. اچن چیت اچانک اچن چیت پروانہ پوسی، اتے ہوسی ترت تیاری. غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی، جدی چھیکڑ گئی ماری. میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین اونچی کہنی ہے تاکہ فرشتے نوٹ کر لیں اور اللہ کریم توفیق عطا کر دے. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ تمام دوستوں کے لیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے. اونچی آمین کہے، اللہ پوری موت سے بچائے. ہمارے خیبر پختونخوا میں ضلع ہے ہنگو. ہم بیان کے لیے پہنچے، ایک پختون عالم سے ملاقات ہوئی. حضرات شیخین کے وہ شاگرد تھے، حضرت شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ پجپیر رحمت اللہ علیہ. انہیں خود مجھے کہا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دبئی میں تھے. مولانا فرمانے لگے میں بھی حاضر تھا، وہاں پر میں ہوتا تھا. بیان کے لیے ہم پہنچے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال لے گئے، میں بھی ساتھ تھا. مولانا فرمانے لگے حضرت شیخ کا آخری وقت آیا، زبان پر قرآن پاک کی آیت جاری تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ میرے سامنے سورۃ یاسین اور 23واں پارہ، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئے حوالے پر آیت نمبر 82. اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے، اللہ فرماتا ہے کن ہو جا. یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا. اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. ساری زندگی قرآن کی خدمت کرنے والا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، وفات کا وقت آیا، زبان پر قرآن کی آیت کی تلاوت جاری تھی. یہ موت ہے. آج کل حالات کیا ہے؟ گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہیں، حادثہ ہوا، فلمیں دیکھتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا. گاڑیوں میں گانے چل رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، گانے سنتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا. اعتبار خاتمے کا ہے. باقی موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے. ایک اور بات یاد آئی، ملک الموت اسرائیل سے اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا، اسرائیل جب بھی تو نے کسی انسان کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو، کم از کم کوئی پیغام تو بھیج دیا کر، بندہ سنبھل جا، میں ملک الموت اسرائیل آنے والا ہوں. اسرائیل کہنے لگا حضرت جب میں نے انسان کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو، ایک پیغام نہیں، میں انسان کے پاس کئی پیغام بھیجتا ہوں. بس کر یار،
کوئی پیغام نہیں آیا تیرا. اسرائیل کہنے لگا حضرت کئی پیغام، بھائی کوئی پیغام تیرا انسان کے پاس نہیں آتا. اسرائیل کہنے لگا حضرت جب انسان کے بال سفید ہونے لگ جائے سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. نظر کمزور ہو گئی دوسرا پیغام آ گیا. کان سننے سے محروم ہونے لگے اور اسرائیل کا پیغام آ گیا. ہاتھ لرزنے لگے اور اسرائیل کا پیغام آ گیا. پاؤں کام نہیں کرتے قدم لڑکھڑاتے ہیں اسرائیل کا اور پیغام آ گیا. کمر جھک گئی اور اسرائیل کا پیغام آ گیا. اور جب بندے کا پوتا پیدا ہو جائے دادا سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. کیوں؟ اب دادے کی جگہ والد نے لینی ہے، والد کی جگہ بیٹے اور پوتے نے لینی ہے. اللہ کے پیغمبر حیران رہ گئے. اسرائیل واقعی تو انسان کے پاس کئی پیغام بھیجتا ہے، انسان نہ سمجھے تو اس کی قسمت. میں سبق پر آ گیا ہوں. جنگلی چوہے کے بل میں اونٹ کا پاؤں جا پڑا. اونٹ گرا، سوار بھی نیچے آ گرا، گردن پہ چوٹ لگی. صحابہ کرام نے اٹھایا، عرض کرنے لگی حضرت یہ تو فوت ہو چکا ہے. اللہ، اچھا. اب میری طرف دیکھیے گا، میں آپ کو منظر سناؤں. آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور دوسری طرف پھیر لیا، میت کو نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام اس کے غسل کا انتظام کرو، کفن کا بندوبست کرو، جنازہ پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر چہرہ دوسری طرف کیوں پھیر لیا تھا. حضرت کوئی پتہ نہیں. اب خیال سے بات سنیے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب سوار نیچے سواری سے گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ کریم نے مجھے نظارہ کرایا، جنت کی حور اس کے منہ میں جنتی پھل دے رہی تھی. میں نے اس لیے چہرہ پھیر لیا. معلوم ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ بھوکا تھا، رب العالمین نے اس کے روحانی رزق کا انتظام کر دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا احباب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 2 مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے، تیسرا مدینہ طیبہ میں فوت ہوا. تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا. 7 سال عمر تھی جب حضرت ابراہیم کی وفات کا وقت آیا. آپ نے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت آپ رو رہے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا او كما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں بڑا صدمہ ہے، یہ تیسرا بیٹا میرا فوت ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، لیکن زبان سے بات وہ کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے. آپ نے روتے روتے بیٹے کو دیکھا اور فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی ابراہیم مجھے تیری جدائی کا بڑا دکھ ہے. اگلے لفظ سنیے جو سنانا چاہتا ہوں. آپ کے بیٹے ابراہیم کی قبر ہے جنت البقیع میں. بخاری شریف کے لفظ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ مرضعا فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جنت میں ایک دائی مقرر کی ہے جو میرے بیٹے ابراہیم کو جنت میں دودھ پلا رہی ہے.
موت کے بعد جو رزق ملتا ہے وہ روحانی رزق ہوتا ہے، جسمانی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فوت ہونے والا ایماندار ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری ہو گئی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ یہ آیت نمبر 82 ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، یہ جملہ غور سے سننا ہے میرے بھائیوں نے، اس قسم کی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، صرف اسی صورت میں ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا، ان کو امن بھی نصیب ہوگا، ہدایت بھی نصیب ہوگی۔ ذرا نظر میری طرف اٹھائیے سارے دوست، بہت بڑا المیہ ہے۔ ایسے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں آمنہ کے لال کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن سمجھیں گے۔ العیاذ باللہ ہمارے نوجوان نسل کو کیا پتا، پرانے بزرگ جانتے ہیں، پرانا دور تھا خطوں کا، ڈاکیا آ کر خط حوالے کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے آ کر قرآن ہمارے حوالے کر دیا، جیسے ڈاکیا خط حوالے کرتا تھا۔ خط جانے ہم جانے، قرآن جانے ہم جانے، ہمیں آمنہ کے لال کی کیا ضرورت؟ العیاذ باللہ۔ اب سنیے، یہ میری انگلیاں دیکھیے نا، صحابہ کرام کی زبان عربی، قرآن مجید کی زبان بھی عربی، لیکن صحابہ کرام پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، عرض کرنے لگی حضرت اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا امن ان کو ملے گا، ہدایت ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا۔ ایونا لا یظلم نفسا، رواہ البخاری۔ کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے، وَذُو شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کچھ نہ کچھ ظلم، کچھ نہ کچھ زیادتی انسان سے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی، ایمان ظلم سے کیسے بچے گا، امن اور ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمعوا قول لقمان، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہو کر آنے والے میرے صحابہ کرام، تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی؟ یہ میرے سامنے 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان ہے، یہ میں نے آیت نمبر 13 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان بیٹے کو سمجھا رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ اب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میری انگلیوں کو دیکھیں، میں بات کو سمیٹوں، امن نصیب ہوگا، ہدایت نصیب ہوگی، شرط یہ ہے ایمان کو ظلم سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد شرک ہے، جو اپنے ایمان کو شرک سے بچائیں گے
امن بھی ملے گا، ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ جو بندہ فوت ہوا، اونٹ سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، آپ نے فرمایا یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے، ایمان قبول کیا لیکن ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ آپ نے فرض کی قبر کھودو، لیکن قبر سیدھی نہیں بنانا۔ ہمارے صحرا کے علاقے میں رواج ہے، وہاں قبر سیدھی بناتے ہیں، یہ کشتی کی طرح، یہ میرے ہاتھ دیکھیے نا، ایسے درمیان میں میت کو رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں لحد والی قبر بن نہیں سکتی، ریتلا علاقہ ہے، سارے ٹیلے ہیں، پکی زمین ہو تو وہ سامی والی قبر بنائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام اس کی سامی والی قبر بنانی ہے، کشتی کی طرح قبر نہیں بنانی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ممن عمل قلیلا واجر کثیرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ بندہ فوت ہونے والا ایمان قبول کرنے کے بعد ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہے، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر و ثواب سے بہت زیادہ اللہ نے مالا مال کر دیا۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک بھی اس نے پیسہ زکات کا نہیں دیا، ایک حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اوابین توابین اشراق چاشت کوئی بھی اس نے نفلی عبادت نہیں کی، خالی ایمان قبول کیا، ایمان کو شرک سے محفوظ رکھا اور رب العالمین نے بہشت برین کا وارث بنا دیا۔ کیا پتہ زندگی کا، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ آج جیسے ہم کٹھے ہیں، کیا پتہ پھر ایسے کٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اور یہی الفاظ جو ابھی میں نے سنائے، آپ نے دوسرے صحابی کے بارے میں فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں، دشمنان اسلام نے حملہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرنے کے لیے احد کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ مومن تو ہر لحاظ سے کامیاب ہے، کفار کا مقابلہ کرے، شہید ہو جائے پھر بھی کامیابی ہے، فاتح بن جائے پھر بھی غازی ہے۔ موت سے وہ ڈرے جس کا ایمان نہ ہو۔ ہندوستان والے لرزہ پر اندام ہیں، ہندو ڈر رہے ہیں ہائے کیا بنے گا، اور مسلمان اہل اسلام اہل پاکستان اول سے لے کر آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، بچ گئے ہم غازی ہیں، مارے گئے ہم شہید ہیں۔ مومن کے لیے تو دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قطرے شریعت میں بڑے بے مثال ہیں۔ جب کوئی ایماندار بندہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے، اپنی زندگی کے پچھلے گناہ یاد کر کے حاجی صاحب رونے لگتا ہے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ حاجی صاحب کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے پہنچا، اللہ کریم کی نافرمانی سے بھی بچتا رہا، لوگوں کے حقوق بھی پورے ادا کیے۔ حج کرنے والا بندہ جب حج کر کے گھر میں واپس آتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا بے مثال قطرہ اگلا مہینہ قربانی کا ہے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدم لیقع بمکان قبل ان یکان الارض، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ قربانی پہلے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 3، بے مثال قطرہ شہید کے خون کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا بعد میں ہے، اللہ شہید کا حساب کتاب پہلے معاف کر دیتا ہے۔ احد کا میدان ہے، ایک آدمی عمرو بن ثابت، سارا قبیلہ ایمان قبول کر چکا تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اب اسلام میں زبردستی تو ہے نہیں، کسی کے سینے پر تلوار رکھ دیں اور کہیں کلمہ پڑھنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف، یہ میرے سامنے سورت الکہف کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آیت نمبر 29۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، جو اپنی مرضی سے ایمان قبول کرے، جو بندہ چاہے ایمان قبول نہ کرے، اس کی اپنی مرضی، دین میں زبردستی نہیں۔ تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے سورت البقرہ پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے، تیسرا پارہ۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، آیت نمبر 256۔ اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی اور جبر کرنے کی اجازت نہیں۔ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ایک بندہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے تیری مرضی۔ عمرو بن ثابت مدینہ طیبہ سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا، نہ یہ ہمارے قبیلے کے جوان کہاں گئے ہیں، مرد کہاں ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں، بوڑھے نظر آ رہے ہیں، عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ عمرو بن ثابت نے پوچھا جوان کہاں چلے گئے؟ عورتوں نے بتایا کفار مکہ نے حملہ کر دیا ہے مسلمانوں پر، سارے جوان احد کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ مسلمان نہیں تھا، قومی غیرت میں آ کر تلوار اٹھائی، دوڑ پڑا احد کے میدان کی طرف۔ 3 میل کا فاصلہ ہے، کتنی دیر لگنی تھی؟ احد کے میدان میں پہنچا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے، عرض کرنے لگا حضرت میری سارے قبیلے کے جوان میدان میں آپ پہنچے ہیں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، سارے قبیلے والے کفار سے جہاد کریں، میں پیچھے رہوں، میں بھی آ پہنچا ہوں۔ اب 2 باتیں ہیں، ایمان قبول پہلے کروں یا قوم کا ساتھ دے کر دشمنوں سے مقابلہ پہلے کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کام اکٹھے کر، پہلے ایمان قبول کر، بعد میں جا کر مقابلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا اشہد ان لا الہ، میں سب کی منت کرتا ہوں کسی دوست کی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کرے خاتمہ اسی کلمے پر ہو جائے، لیکن فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، ہم زبان سے اونچا کہیں گے تو فرشتے سن کر لکھیں گے، اللہ کریم قبول کرے گا۔ کسی دوست کی زبان چپ نہ رہے، میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ یہ کہنے لگا عمرو بن ثابت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جا کر مقابلہ کر۔ قوم کے قریب پہنچا، قوم والوں نے دیکھا عمرو بن ثابت آ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا ایمان قبول کیا ہے کہ نہیں، سارے کہنے لگے ارجع، واپس چلا جا، ہمارے قریب نہیں آنا۔ کیوں قریب؟ بھائی قریب نہیں آنا ہمارے، واپس جا، پیچھے واپس محلے میں چلا جا۔ تو کیا بات ہے؟ قوم والے کہنے لگی لا نستعین بمشرکین، تو ابھی حالت شرک میں ہے،
ہم شرک کرنے والے کی امداد نہیں لینا چاہتے. تڑپ اٹھا رو کر کہنے لگا قوم والو مجھے بھی ساتھ شامل کر لو. میں شرک سے توبہ کر کے آمنہ کے لال کے سامنے ایمان قبول کر کے آیا ہوں. ہمارے سینے سے لگ جا. قوم کے ساتھ شامل ہوا, جہاد شروع ہو گیا. اللہ کریم کی قدرت 70 صحابہ کرام کو اللہ نے شہادت کے مقام پہ فائز کر دیا. یہ عمرو بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی میں شامل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, میدان جہاد کا چکر لگایا کرتے تھے. آپ چکر لگاتے لگاتے میت پہ پہنچے, لاش کو دیکھا, فرمایا اللہ اکبر. اونچا کہہ دے, کیا فرمایا؟ باہر والے ساتھی بھی اونچا کہہ دے, کیا کہا؟ اللہ اکبر. حضرت خیر تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسیرم اس کا لقب تھا. آپ نے فرمایا حاذا عمل قلیلا واجر کثیرا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمل تو اس نے بہت تھوڑا کیا, خالی ایمان قبول کیا, لیکن اللہ کریم نے اجر عظیم سے مالا مال کر دیا. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی, صحابہ کرام سے سوال پوچھا کرتے تھے, میرے ساتھیوں وہ کون بندہ ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, ایک بھی عمرہ نہیں کیا, ایک بھی حج نہیں کیا, ابابیل تبابیل تہجد اشراق کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی, لیکن جنت کا وارث بن گیا. کون ہے؟ صحابہ کرام حیران ہو کر کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں تو علم نہیں. فرماتے تھے یہی عمرو بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمل کوئی نہیں کیا لیکن اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا. عمل تھوڑا, اجر بہت زیادہ, مقام شہادت جو نصیب ہو گیا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. رب العالمین ہمارے ملک کی, قوم کی, ہم سب کی عزت, جان, مال, اولاد کی حفاظت فرمائے. اللہ رحمت و فضل و کرم سے مالا مال کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.